بسم اللہ الرحمن الرحیم. جب جب ناانصافی اور ظلم کا راج ہوگا تب عوام کا احتجاج ہوگا. پاکستانیوں، حالیہ یہ جو عمران خان صاحب کے ساتھ ڈاکٹرز کی ملاقات کروائی گئی ہے اور عمران خان صاحب کی ہیلتھ کے بارے میں جو رپورٹ ڈاکٹرز نے شائع کی ہے، جس رپورٹ پہ اور جن ڈاکٹرز پہ عمران خان صاحب کی اپنی بہن اور ان کے بیٹوں کو اعتماد نہیں ہے، اس پر تحریک انصاف کے کارکن، ورکر اور پاکستان کے عوام کیسے اعتماد کریں گے؟ تحریک انصاف کا ایک مطالبہ تھا کہ عمران خان صاحب کے جو اپنے معالج ہیں، جو اپنے ڈاکٹر ہیں، ان کی اور ان کی بہن کی ملاقات جو ہے وہ ان سے کروائی جائے، چونکہ عمران خان صاحب کی صحت کو لے کے انتہائی تشویش پائی جا رہی تھی. پورے ملک اور قوم میں تحریک انصاف میں حکومت ایک اس بے ضرر مطالبے کو پورا کرنے سے ہچکچا رہی ہے، اور اچانک سے ایک ایسی صورتحال ڈیولپ ہو جاتی ہے کہ نہ صرف عمران خان صاحب کی ملاقات پہ پابندی عائد کی جاتی ہے، بلکہ ان کے جو وکیل انتظار پنجوتا ہیں ان کو بھی ابڈکٹ کر لیا جاتا ہے. آج کئی روز ہو گئے ہیں انتظار پنجوتا جو ان کے وکیل ہیں ان کا بھی کوئی اتا پتہ نہیں. پھر ڈی چوک کا جو احتجاج ہے اس میں عمران خان صاحب کی بہنہ علیمہ خانم صاحبہ کو اور عظما صاحبہ کو جو ہے وہ گرفتار کر لیا جاتا ہے، اور انتہائی سنگین نوعیت کے جو مقدمات ہیں وہ ان پر قائم کر دیے جاتے ہیں، انہیں جیل میں بند کر دیا جاتا ہے. تو جب آپ حالات ایسے پیدا کر دیتے ہیں جن کی وجہ سے پوری قوم کے اندر اس وقت اضطراب پایا جا رہا ہے، تشویش پائی جا رہی ہے. عمران خان صاحب کے ساتھ کروڑوں لوگوں کے کنسرنز ہیں. میں آپ کو بتاؤں، وہ کروڑوں لوگوں کا صرف لیڈر ہی نہیں بلکہ مرشد ہے، مرشد. اور جب مرشد کو لے کر ایک اضطراب اور تشویش پائی جا رہی ہے اور حکومت تو عمل نہیں کر رہی، تو آپ کیسے سمجھتے ہیں کہ پھر احتجاج نہیں ہوگا یا احتجاج کو روکا جا سکتا ہے؟ دیکھیں، پاکستان کی ایک بدقسمتی ہے اور یہ ایک ریالٹی ہے، ایک حقیقت ہے کہ پاکستان میں قتل کی ایف آئی آر بھی اس وقت تک درج نہیں کی جاتی جب تک مقتول کی لاش کو چوراہے کے بیچ، سڑک کے بیچ میں رکھ کر 400-500 لوگ جو ہیں وہ احتجاج نہ کریں. تب تک قتل کی ایف آئی آر جو ہے وہ بھی اس ملک میں یہ بدقسمتی ہے کہ درج نہیں کی جاتی. اور میں حکمرانوں سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں، آپ پاکستان کو کس طرف لے کر جا رہے ہیں، کس طرف لے کر جانا چاہتے ہیں؟ حالیہ یہ جو ابھی لاہور میں ایک نجی کالج میں ایک طلبہ کے ساتھ جو واقعہ ہوا ہے، جو ایک قوم کی بیٹی کے ساتھ ایک واقعہ ہوا ہے، جسے بجائے اس کے کہ اس میں انصاف دیا جاتا، آپ نے اس واقعہ کو دبانے کی کوشش کی، آپ نے اس کو چھپانے کی کوشش کی، اور نتیجتاً پھر جو ہے وہ کالج کے طلبہ اور طلبات جو ہیں وہ آواز کو بلند کرنے کے لیے، وہ احتجاج کرنے کے لیے سڑکوں پہ نکل آئے. اور پھر اگر ہمارے طلبہ اور طالبات سڑکوں پہ آتے ہیں تو جس طرح کا بروٹل قسم کا ان کے اوپر ظلم ہوتا ہے، جبر ہوتا ہے پنجاب پولیس کی طرف سے، اس کی بھی مثال نہیں ملی. تو میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ایک بات یاد رکھیں کہ مظلوم جو ہوتا ہے، احتجاج اس کا حق بھی ہوتا ہے اور اس کا ہتھیار بھی احتجاج ہی ہوتا ہے. جب ظلم ہوتا ہے، ناانصافی ہوتی ہے، تاریخ گواہ ہے کہ مظلوم جو ہے وہ اس کا احتجاج کرتا ہے، وہ اپنے حق کے لیے باہر نکلتا ہے. تو آپ اس احتجاج کو یہ نہ سوچیں کہ آپ ظلم بھی کریں گے، جبر بھی کریں گے، اور آپ جو مظلوموں کا حق ہے، جو ان کا ہتھیار ہے، آپ ان کو ان کے حق اور ہتھیار سے بھی محروم کر دیں گے، اور ان کو ایک پرامن احتجاج کے لیے آپ سپیس نہیں دیں گے. آپ ایک اندھی طاقت کے ساتھ اگر کوئی پرامن احتجاج کرنے آتا ہے
تو اس کے اوپر لاٹھیاں برسائیں گے, ڈنڈے برسائیں گے, اس کے اوپر آپ دہشت گردی کی جو ہے FIRیں جیلی قائم کر کے تو آپ ان کو جیلوں کے اندر بند کر دیں گے. میں آپ کو عرض کرنا چاہتا ہوں, جب ظلم ہوگا, جبر ہوگا, اس کے خلاف آواز اٹھے گی, اس کے خلاف احتجاج ہوگا, کیونکہ ظلم اور جبر کو اگر کوئی چیز بند باندھ سکتی ہے تو وہ احتجاج ہی بند باندھ سکتا ہے. لہذا آپ چاہتے ہوئے بھی کبھی بھی میں عرض کر دوں اس احتجاج کو نہ روک سکیں گے, نہ دبا سکیں گے, نہ اس احتجاج سے بچ سکیں گے. جس طریقے کا اس وقت پاکستان کی عوام کے اوپر ظلم اور جبر جو ہے مسلط کیا جا رہا ہے, SCO کانفرنس کو لے کر آپ پورے ملک میں ایک پراپوگنڈا شروع کر دیتے ہیں کہ تحریک انصاف جو ہے اس کو ملک کی عزت کا کوئی احساس نہیں ہے, وہ احتجاج کر رہی ہے, اس سے ملک کی جو ہے وہ بدنامی ہوگی, ملک کی جو ہے عزت اور وقار خراب ہوگا. تو میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ جب لاکھ ووٹوں سے ہرے ہوئے لوگ جیلی فارم 47 کے اوپر آپ لوگوں کو حکومت بنا کے دیتے ہیں تو اس سے ملک کی عزت اور وقار میں کوئی فرق نہیں پڑتا. اس وقت ملک کی عزت خراب نہیں ہوتی جب آپ ایسے لوگوں کو SCO کانفرنس کا میزبان بنا دیتے ہیں جن کو عوام نے مینڈیٹ ہی نہیں دیا ہوا اس کام کے لیے. اور آپ کیا بے وقوف سمجھتے ہیں ان لوگوں کو, ان ممالک کو جو پاکستان میں آ رہے ہیں, ان کو نہیں پتا کہ اس حکومت کو تو عوام نے مینڈیٹ ہی نہیں دیا ہوا, یہ ووٹ چور ہیں, یہ اقتدار پر غاصبانہ طور پر مسلط ہوئے ہیں. کیا وہاں ملک کی عزت اور وقار جو ہے وہ خراب نہیں ہوتا؟ ملک کی عزت اور وقار صرف اس لیے خراب ہوتا ہے کہ آپ ظلم کریں, آپ جبر کریں, آپ ناانصافی کریں, اور اگر اس کے خلاف کوئی آواز بلند کرنے کے لیے باہر نکلتا ہے, کوئی مظلوم باہر نکلتا ہے, کوئی اپنے حق کے لیے باہر نکلتا ہے, تو آپ اس کے اوپر لاٹھیاں برساتے ہیں, ڈنڈے برساتے ہیں, اور آپ ان کے اوپر جیلی مقدمات قائم کر کے تو آپ ان کو جیلوں میں ڈال دیتے ہیں. اس سے ملک کا وقار جو ہے وہ عزت جو ہے وہ خراب نہیں ہوتی. اور آج میں ایک اور عرض کرنا چاہوں گا, یقیناً پوری قوم دیکھے گی کہ حکمران آج شادیانے بجائیں گے, کیونکہ عمران خان صاحب کا جو نام ہے وہ آکسفورڈ یونیورسٹی کے امیدواروں کی لسٹ سے باہر نکال دیا گیا ہے. یعنی آج پاکستان ایک عزت وقار اور اعزاز سے محروم ہوا ہے. اگر عمران خان صاحب آکسفورڈ یونیورسٹی کے چانسلر منتخب ہوتے ہیں تو یہ پاکستان کے لیے ایک عزت اور وقار کی بات ہے. یہاں کسی کو بھی آپ دیکھیے گا حکومت میں اور حکمرانوں میں جو ہے وہ پاکستان کی عزت اور وقار عزیز نہیں نظر آیا ہوگا. یہاں تو آپ دیکھیے گا شادیانے بجائیں گے, کرٹیسزم کریں گے, تنقید کریں گے, خوشیاں منائیں گے. تو یہ جیلی قسم کا, پہلے میں ایک عرض کر دوں کہ جو لوگ اس ملک اور قوم کے وفادار نہیں ہو سکتے, جو اس ملک اور قوم کے وفادار نہیں ہو سکتے, عوام اب انہیں قطعاً برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. عوام جس چکی میں پس رہے ہیں, مہنگائی کی چکی میں جس طرح عوام پس رہے ہیں, اور لا قانونیت کا جو راج اس وقت پاکستان کے اوپر قائم ہے, جو ظلم اور جبر جس طریقے سے کیا جا رہا ہے, عوام اسے بالکل قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. اور جب ناانصافی اور ظلم کا راج ہوگا, احتجاج ہوگا اور احتجاج ہوگا.